اب سب بچے جو فوت ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے بھی بچے ہیں، چھوٹے جو فوت ہو جاتے ہیں غیر مسلم جو ہیں ان کے بھی بچے ہیں، تو ایمانی لحاظ سے کہ کس طرح ان سے معاملہ ہوگا آخرت کا؟ ابھی مکرم ظہیر صاحب نے بھی مختصراً اس کا ذکر کیا کہ جتنے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ جو بھی جان پیدا ہوتی ہے وہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتی ہے، اور وہ فطرت ہے جو خدا تعالیٰ کی اپنی فطرت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہی مضمون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرت، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، ہاں اس کے بعد فابواہ یحودانہ، پھر اس کے جو والدین ہوتے ہیں اگر تو وہ یہودی ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں، یا وینصرانہ، اگر وہ عیسائی ہوتے ہیں تو پھر طبعاً ان کے بچے جو ہیں اپنے باپ کے اور والدین کے مذہب کو فالو کرتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے عیسائی ہو جاتے ہیں، او یمجسانہ، یا وہ مجوسی اگر والدین ہو تو بچے پھر آگے مجوسی بن جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک مثال سے بیان کی۔ حسن نے فرمایا کہ دیکھو کہ جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیدا ہونے کے بعد پھر بعض لوگ ان کے کان کاٹ دیتے ہیں یا انہیں داغ دیتے ہیں، تو یہ داغنا یا کان کاٹنا یہ تو انسانوں کا کام ہے، لیکن پیدائش جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ اصل بنیاد ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معاملات کرنے ہوتے ہیں، اور اسی موضوع کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جو صحیح بخاری کتاب التعبیر باب تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح میں مذکور ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا ہے، معراج کا جو واقعہ ہے اس میں ایک آسمان پر آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جنت میں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر پھر بیان یہ کیا گیا آپ کو کہ یہ وہ بچے ہیں جو فطرت صحیحہ پر فوت ہوئے ہیں، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے مکمل، تو صحابہ میں سے کسی نے حضور سے عرض کی کہ حضور ان بچوں میں تو پھر ہو سکتا ہے مشرکین کے بچے بھی ہوں۔ تو اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ ہاں مشرکین کے بچے بھی ہوں گے، بلکہ مشرکین کے بچے ہیں وہ بچے جن کی فطرت صحیحہ متاثر نہیں ہوئی اور وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ہیں اس فطرت پر جس فطرت پہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، تو خدا تعالیٰ نے ان کو بھی جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ اور جو شارحین ہیں یا مفسرین ہیں انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کسی بھی شخص پر جو ہے وہ عذاب کا یا سزا کا جو اطلاق ہے وہ اتمام حجت پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم رسول کے ذریعے سے اتمام حجت نہ کر دیں تو ہم اس بستی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ ان تک پیغام حق نہیں پہنچا تو اس لیے ایگزیمپٹ ہیں، مستثنیٰ ہیں اس سے، اس لیے یہ جو بچے ہیں وہ فطرت صحیحہ پر فوت ہوتے ہیں اور پھر جنت میں جانے کے حقدار ہو جایا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ صاحب۔ اور بلا شبہ جی جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بچوں کو کوئی بھی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کسی قسم کا رنج ہو، تو اس سے انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ بلا شبہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ان کی زندگی میں تکلیفوں سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں ظاہری ذرائع ہیں اس میں سب سے بڑا ایک ذریعہ دعا کا ہے کہ انسان، کیونکہ ہر جگہ نہ انسان ان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ جا سکتا ہے، نہ ایسے ذرائع جو ہیں وہ اختیار کر سکتا ہے، وہ اپنی عمر کے ساتھ اپنے ماحول کے ساتھ ہر جگہ جائیں گے اور ہر قسم کے حوادث میں سے گزریں گے۔ جو چیز ان کو بچا سکتی ہے، جو ان کی حفاظت کر سکتی ہے، وہ انسان کی دعائیں ہی ان کے ساتھ ہو سکتی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلق حضور کا منظوم کلام ہے جو حضور لکھ رہے ہیں، تو حضور نے اپنی اولاد کے متعلق یہ تحریر فرمایا کہ دعا کرتا ہوں اے میرے یگانہ، نہ آوے ان پہ رنجوں کا زمانہ، نہ چھوڑیں وہ تیرا یہ آستانہ، میرے مولا انہیں ہر دم بچانا۔ اللہم آمین۔